آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کا شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے چلتا ہے اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے کون سے قبیلے سے تھا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں آپ کو کیا مقام حاصل ہے اور آپ کی پیدائش کو لے کے ان تینوں مذاہب میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ان کے بعد بنی اسرائیل میں کسی اور نبی کا ظہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے پہلے دو انسان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے براہ راست بغیر ماں باپ کے تخلیق کیا۔ جب ان دونوں کو زمین پہ اتارا گیا تو یہاں ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ ان میں قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا جبکہ حابیل ایک چرواہا تھا۔ لیکن ایک دن قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد اور کئی دوسری وجوہات کی بنا پہ قتل کر دیا، اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل سمجھا جاتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کا ایک تیسرا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام شیث رکھا گیا، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کا دوسرا نبی مانا جاتا ہے۔ ان تینوں کے علاوہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے کل 120 بچے پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے ہمیں تاریخ کا اگلا بڑا کردار ملتا ہے، جنہیں حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنائی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کشتی میں چند انسانوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کیا اور ایک عظیم سیلاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے اس سیلاب کے ذریعے پوری زمین کو ملیہ میٹ کر دیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بچے ہوئے خاندان سے اسے دوبارہ آباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ ان کا چوتھا بیٹا یام اور ان کی بیوی اس سیلاب میں ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ آج اس زمین پہ بسنے والے تمام انسان ان کے بچ جانے والے 3 بیٹوں سام، حام اور یافیس کی اولاد ہیں۔ ویورز، مورخ لکھتے ہیں کہ سام کے 5، حام کے 4 اور یافیس کے 7 بیٹے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کل 16 پوتے تھے۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیے گئے نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حام کے بچوں کا تعلق بنیادی طور پہ افریقہ سے تھا۔ چنانچہ حام کے بیٹوں میں سب سے اہم مزرائیم تھا، جو کہ مصر کے علاقے میں آباد ہوا، اور ویورز، مزرائیم مصر کا ہی ایک قدیمی نام سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سام کی اولاد دیکھی جائے تو ان میں آرام کے نام سے موجودہ شام، آسور سے اسیریا اور ایلام کے نام سے ایران کا نام منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سام کے بیٹے ارفخشد کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اسی طرح اگر یافیس کی اولاد دیکھی جائے تو ان کے بیٹے کافی دور دراز علاقوں میں آباد ہوئے۔ ان کے بیٹے جاوان کو یونان، مدائی کو شمالی ایران اور گومر کو یورپ اور خاص طور پہ جرمنز کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اسی طرح ماگوگ کی نسل سے یاجوج اور ماجوج تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کے بارے میں مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ حام افریقہ، سام مغربی ایشیا اور عرب، اور یافیس یورپ کے لوگوں کے جد امجد تھے۔ تو چلیں ہم اپنے شجرے کی طرف چلتے ہیں۔ ارفخشد کے پوتے عابر یا حضرت ہود علیہ السلام تھے، اور غالباً انہی سے ہی قدیم عبرانی تہذیب وجود میں آئی۔ ان سے مزید 5 نسلیں آگے آئیں تو آزر نامی ایک شخص آتا ہے، جس کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، ناہور اور ہاران تھا۔ ان تینوں میں سب سے اہم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام پہ آ کے اس شجرے میں ایک بہت بڑی تقسیم نظر آتی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان تینوں مذاہب کو اکثر ابراہیمی مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔
اسلام اور عیسائیت دونوں میں مانا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو اہم بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جد امجد مانا جاتا ہے، جبکہ حضرت اسحاق بنی اسرائیل کے جد امجد تھے۔ اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کئی واقعات ملتے ہیں، جن میں سب سے مشہور اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے پہ انہیں آگ میں پھینک دینا اور ان کا صحیح سلامت اس آگ سے باہر نکل آنا تھا۔ اس کے علاوہ عیسائیت اور اسلام دونوں مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ البتہ اسلام میں ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، جبکہ عیسائیت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کو نبی مانا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس عیسائیت میں صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی مانا جاتا ہے۔ ویورز، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے تو آج ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں رہیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں تقریباً 15 دفعہ ان کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ جب حضرت اسحاق 10 برس کے ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب کے علاقے میں پھلی پھولی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ان کی ایک کزن ربکہ یا ربیکہ سے ہوئی، جن سے آپ کے دو بیٹے حضرت یعقوب اور عیسو پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر بھی تھے، بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ انہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں متعدد دفعہ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے مخاطب کیا گیا۔ حضرت یعقوب بھی اپنے والد حضرت اسحاق اور دادا حضرت ابراہیم کی طرح اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ عیسائیت اور یہودیت کی طرح اسلام میں بھی حضرت یعقوب کی 2 بیویوں سے 12 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے یہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد بنے۔ ویورز، ان کے بیٹوں میں سب سے اہم حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے پسندیدہ بیٹے اور اللہ کے اگلے پیغمبر بھی تھے۔ قرآن میں ان کے نام سے ایک پوری سورت ملتی ہے، جس میں انہیں ان کے بھائیوں کی طرف سے کنویں میں پھینک دینے اور پھر بعد میں ان کا مصر کا بادشاہ بن جانے کا پورا واقعہ ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں میں سب سے اہم 2 قبیلے تھے۔ پہلا قبیلہ لاوی تھا، جس سے بنی اسرائیل کے پادری تعلق رکھتے تھے، جبکہ دوسرا قبیلہ یہودا تھا، جو کہ شاہی قبیلہ مانا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ یہودا یعنی شاہی قبیلے سے تھا۔ اگر یہودا سے تقریباً 9 نسلیں آگے آئیں تو اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں، جنہیں ایک ہی وقت میں اللہ کا پیغمبر اور سلطنت اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ان کا شمار اسلام کے اہم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر کل 16 مرتبہ آتا ہے۔ انہیں اولو العزم پیغمبر تو نہیں مانا جاتا، لیکن اللہ نے ان پہ دوسری آسمانی کتاب زبور نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے تیسرے بادشاہ تھے، جنہیں اللہ نے کئی معجزوں سے نوازا، جیسا کہ جانوروں اور جنوں سے مخاطب ہونا اور شیاطین کو اپنا غلام بنا لینا تھا۔ ویورز، حضرت سلیمان علیہ السلام سے چند نسلیں آگے آئیں تو حضرت عمران آتے ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شجرے کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے خاندان کے بارے میں قرآن میں ایک پوری سورت آل عمران آتی ہے۔ اس سورت میں خاص طور پہ حضرت عمران کی اولاد یعنی عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی حنا اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی بہن تھی، اور حضرت عمران حضرت مریم کے والد تھے، لیکن حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی وہ انتقال کر گئے۔
جس کے بعد حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں آ گئی۔ ویورز، حضرت مریم کو اسلام میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ دنیا کی واحد خاتون ہیں کہ جن کا نام قرآن میں براہ راست آتا ہے۔ اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم سے معجزانہ طور پہ بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا کیا، جو کہ اللہ کے رسول اور نبی تھے، اور جنہیں اللہ نے عیسیٰ کا نام دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے اولو العزم پیغمبر تھے، جن پہ اللہ نے تیسری آسمانی کتاب انجیل نازل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات سے نوازا، جیسا کہ وہ بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں بات کیا کرتے، مٹی سے بنائے گئے پرندوں میں جان ڈال دیا کرتے، اندھوں اور کچھ دوسری بیماریوں کو بآسانی شفا دے دیا کرتے، اور سب سے اہم، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ ان کے ان معجزات کی وجہ سے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے، اور ویورز، یہ لوگ عیسائیت کی بنیاد بنے۔ جہاں تک یہودیت کی بات ہے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے ہوئے انہیں صلیب پہ چڑھانے کا انتظام کیا۔ ویورز، یہودیوں کا ماننا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا تو گیا، لیکن ان کی موت سے پہلے اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا۔ ان دونوں کے برعکس اسلام میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی صلیب پہ لٹکایا ہی نہ گیا، اور اس عمل سے پہلے ہی اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا۔ عیسائیوں اور مسلمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد پہ یقین بھی رکھا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پذیر ہونے والے مقام کو دمشق کی اموی مسجد تصور کیا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے بعد چوتھا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ ویورز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی لڑی میں آخری پیغمبر تھے، اور ان کے بعد نبوت بنی اسماعیل